قرآن پاک دنیا کی وہ عظیم الشان کتاب ہے، وہ نسخہ کیمیا ہے کہ جب لوگ چاہیں گے کہ ہمارے دل بدل جائیں، ذہن بدل جائیں، روحیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ہمیں وہ نسخہ ہاتھ آئے کہ جس کی بدولت ہم پوری دنیا پہ چھا کے وقت گزاریں، تو پھر انہیں قرآن پاک سے رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ جب انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہے نا زندگی کی دوڑ میں، اور کئی دفعہ وہ بہت ساری چیزوں سے اکتا جاتا ہے، کروڑوں اربوں روپیہ اس کے پاس ہوتا ہے، تو وہ پلٹ کر کسی درویش کے قدموں میں آ کے بیٹھتا ہے کہ بس ہو گئی ہے، اب کوئی ایسا وظیفہ پڑھیں کہ میرے دل سے دنیا نکل جائے اور دین آ جائے، کوئی ایسا جملہ بولیں، کوئی ایسی نصیحت کریں۔ تو ہر آدمی، ہر شخص اپنے علم اور اپنے عمل کی تاثیر کے ساتھ بات کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زبان سے نکلے ہوئے جملے واقعی تاثیر کا کام کرتے ہیں اور دل بدل جاتے ہیں۔ تو جب ایک عام آدمی کی گفتگو کا یہ حال ہے تو بتلائیے پھر رب کریم کے کلام کا کیا حال ہوگا۔ جب انسان اس کی تاثیر پر توجہ کرتا ہے نا، قرآن پاک کی تاثیر پر، شرط یہ ہے کہ دل لگا ہوا ہو قرآن پاک کے ساتھ۔ میں اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعروں پہ رو پڑتے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم نے قرآن مجید سمجھایا ہوتا، اگر قوم کو اس طرف لگایا ہوتا، سمجھایا ہوتا، یہ شکوہ کر کے گزرنا تو آسان ہے کہ لوگ توجہ نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی مجھے اپنے آپ پہ بڑا شکوہ آتا ہے کہ ہم یہ کام کرتے بھی تو بڑا کام ہے نا، ہمارا مزاج بھی تو تھوڑا الگ ہے نا۔ مطلب جس جگہ آرٹسٹوں کو، آرٹسٹ نعت خوانوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہاں بھی تو کسی کی صدارت ہوتی ہے نا، وہاں بھی تو کسی کا خصوصی خطاب ہوتا ہے نا، وہاں بھی تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو صاحب جبہ و دستار کہلاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ خود بخود سارے لوگ پروان چڑھ گئے ہیں، کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے۔ بھائی قرآن مجید کی تاثیر اتنی شاندار ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھے نیچے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا تو میرے کریم رسول علیہ السلام نے مجھ سے ایک جملہ کہا۔ آپ فرماتے بات کوئی اور تھی، وقت کوئی اور تھا، پر حضور نے جب وہ فکرہ کہا تو میرا ذہن بھی کہیں اور چلا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا علی ہر چیز پرانی ہو سکتی ہے پر میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، قرآن کبھی پرانا، یعنی آپ کسی کے سامنے کوئی چیز رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ آپ کسی کو کوئی بات بیان کرتے ہیں نا جی، وہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے واعظین اور خطباء کے ڈرائیور محفل میں آ کے نہیں بیٹھتے، وہ کہتے ہیں تقریر ہم نے کئی دفعہ سنی ہوئی ہے، تو بار بار تھوڑی سنیں گے۔ اور بھائی مشکل ہوتی ہے نا کچھ چیزیں بار بار۔ قرآن وہ حسین کتاب ہے کہ جب پڑھو گے، جتنی بار پڑھو گے، اللہ نئی تازگی عطا فرمائے گا، یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا کبھی۔ اس کی ایک تاثیر ہے، اللہ کے کلام کی ایک، بندہ عمل والا ہو نا، عمل والا، وہ سادی بات بھی کرے سادے لفظوں میں تو وہ تاثیر بن جاتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں۔ عمل نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے بڑی زبردست بھی کئی دفعہ میری طرح کے لوگ بڑی لچھے دار بات کرتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھ میں آتی۔ عمل والا آدمی اگر بات کرے، جس کو پیار ہو سامنے بیٹھنے والے لوگوں سے، قوم کی بھلائی کی بات کرے تو وہ بات روحوں میں اترتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے نا، نبی کریم علیہ السلام قیامت کا ذکر فرماتے تھے تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ اٹھ کے باہر جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ داستان سرائی، یعنی میں خود قیامت کا ذکر کر رہا ہوں، میں خود لوگوں کو فقر کا درس دے رہا ہوں، پر میری گاڑی، میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میرے پیسے دو کے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کہتے کچھ اور رہا تھا، پھر اس کا اثر نہیں رہتا۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام جب قیامت کا ذکر کرتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ اٹھ کے جائیں گے تو قیامت
آ جائے گی تو جب حضور کے فرمان میں اتنی تاثیر ہے تو پھر رب کے کلام میں کتنی تاثیر ہے. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، اس کے راوی بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرماتے ہیں ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا. اگر آپ کی توجہ موبائلوں سے زیادہ میرے ساتھ ہو جائے تو کام ذرا بن جائے گا. ویسے بھی ہم نے قوم کو اور بھی کئی کام کرانے ہیں، سب کو صحافی تھوڑا بنانا ہے. مطلب کوئی ضروری ہے کہ اب سارے صحافی بنیں گے؟ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو کچھ اور بھی تو شعبے ہیں نا جی، ان میں بھی تو کام کرنا ہے نا. مہربانی فرمائیں. اب تو عجیب و غریب منطق ہے. ایک بڑے درویش عالم ہے، میرے دوست ہیں، ایک جگہ میں موجود تھا تو کچھ سنگیوں سمیت آ گئے. پیار کی بات ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں سے جب وہ ملتے ہیں تو بس طبیعت خوش ہو جاتی. تو وہ مجھے ملے تو ملنے، آپ کو پتہ ہے میں تو کئی دفعہ بڑا پریشان ہوتا ہوں. مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے میں نے دن میں اتنے نفل پڑھے ہیں، اتنی عبادت کی، اتنے سپارے پڑھے ہیں. اب ہم سے کو پوچھے تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ 150 تصویر کھنچوائی ہے. کیونکہ جس نے گھر بلایا اس نے بھی کھینچی ہے، جو رستے میں ملا اس نے بھی کھینچی ہے، جس نے بڑی شوق سے گاڑی روکی ہے اس نے بھی فوٹو ہی کھینچی. تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ بچوں کی خواہش ہے ذرا آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانے کی. تو میں کہ تسی پھر ذرا سائڈ تے ہو جو بچوں، کیونکہ نا بچیاں دی جو خواہش ہے تو آڑی تے کوئی نہ. تو اتنا ضروری نہیں یار. مطلب ویسے بھی یہ مطلب ضرورت کے لیے اس کا فتویٰ تھا، ورنہ جو محتاط علماء ہیں وہ تو پسند ہی نہیں کرتے سرے سے. تو میری طرح کے لوگ ہیں جو بس ٹھیک ہے سب کچھ ہو رہا ہے، ورنہ مشائخ تو قائل ہی نہیں ہے اس کے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ میری بات پہ توجہ کریں جو بات آپ سے کر رہا ہوں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب رب کی بارگاہ میں جاتے تھے نا کوہ طور میں، کوہ طور پر ملاقات ہوتی تھی تو بڑا اثر قبول کرتے تھے. رب کریم کی گفتگو، اللہ کی گفتگو بڑا اثر قبول کرتے، پسینہ آ جاتا. کئی دفعہ ان کے وجود پر کیف طاری ہوتا. تو ایک دن عرض کرنے لگے کہ یا اللہ یہ جو تو میرے ساتھ بات کرتا ہے تو یہ تیرے کلام کا اصل انداز ہے، اصل انداز ہے. تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ اگر میں اصل کلام میں تیرے ساتھ بات کروں تو آپ برداشت کیسے کریں گے؟ یہ تو میں اپنے کلام پر 30,000 پردے ڈال کر آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں. یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. کہا ابھی تو 30,000 پردے کلام پر، پھر بات ہوتی ہے. رب کریم نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. قرآن سنتے ہو تو کبھی قرآن مجید کے مفاہیم پر بھی غور کیا کریں. فرمایا یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اگر یہ پہاڑوں پر وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ قرآن میں تاثیر کتنی ہے. قرآن مجید میں ایک اثر ہے، قرآن میں ایک کیف ہے، قرآن پاک میں ایک سرور ہے. ادھر دیکھیے میری طرف، قرآن پاک میں ایک لذت ہے، ایک مزہ ہے. اچھا قاری ہو نا قرآن پڑھنے والا اور سننے والا صاحب ایمان ہو تو آپ یقین کریں کہ کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ یار چل اس طرح کر، تھوڑا اور پڑھ دے، چل تھوڑا سا اور پڑھ دے، تھوڑی اور توجہ کر. دل کرتا ہے، خواہش ہوتی. اچھا قاری. مسئلہ پتہ کیا بن گیا ہے؟ ذوق نہیں وہ والا رہا، مزاج نہیں رہا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہوتا ہے نا سران شریف میں، تو وہاں صرف قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. صرف، آپ بول کیوں نہیں رہے؟ مشکل کام بتا دیا میں نے. اب تو آپ کو پتہ ہے عرس تو رہ ہی نہیں گئے، اب تو میلے رہ گئے ہیں. تو اب اگر پیر صاحب صرف قرآن پاک کی تلاوت کرائیں گے تو پھر مرید کیسے بڑھیں گے؟ ان کو تو وہ پیری مریدی والے سارے شعر سنانے پڑتے ہیں جن کے اندر مرشد کا ادب، مرشد کے آستانے کی خدمت، وہ ساری داستان ساری کرنی چاہیے، ہونا چاہیے. میں اختلاف نہیں کرتا، صوفیانہ کلام کا تو میں بڑا شوقین ہوں، میرے پاس شاید ساری کتابیں ہوں. لیکن بھائی قرآن مجید کی فوقیت کا انکار کیسے کرو گے؟ قرآن مجید کے درجات کا انکار کیسے کرو گے؟
قرآن پاک کے ساتھ دلچسپیوں کا اظہار کیسے کرو گے؟ قرآن مجید فرقان حمید سے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کے حافظ ہیں اللہ کے فضل سے، ہے نا جی آپ کے شہر میں بھی؟ چلو ایسے ایسے تو کریں تھوڑا سا، ہے نا یہاں بھی حافظ، قاری بھی ہیں، ترجمہ سنانے والے بھی ہیں اللہ کے فضل سے۔ قرآن مجید کہ رموز بیان کرنے والے صوفیاء بھی ہماری جماعت میں ہمیشہ سے تھے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے۔ رموز بیان کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ ضرورت کس کی ہے؟ اب ضرورت یہ ہے کہ کچھ لوگ نا قرآن مجید سے عشق کرنے والے ملے، عوام میں سے کچھ لوگ ملے جو آ کے کہیں کہ یار مہربانی کرو ذرا کچھ آیتیں قرآن پاک کی سناؤ۔ یہ ایک باقاعدہ ذوق ہے، ایک باقاعدہ دیکھیں نا، ایک ذوق ہے کسی چیز کا، ایک ذوق ہوتا ہے۔ شاعر دو بیٹھے ہو نا تو وہ پہلے کے کلام سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب دوسرے نے بھی سنانا ہے۔ جن کو شعر و شاعری سے دلچسپی ہے وہ سمجھ لیں، بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے، جو شعراء میں بزرگ تھے انہوں نے لکھا ہے کہ کراچی ساحل سمندر پہ ایک شاعر آگے آگے دوڑ رہا تھا تو ایک پیچھے دوڑ رہا تھا، اگلے والا تو نکل گیا تو پچھلے والے کو ایک صاحب نے روک لیا، اس نے کہا کیا مسئلہ، کیوں دوڑ رہے ہو؟ تو کہنے لگا وہ اپنی غزل سنا گیا، میری نہیں سن رہا، اس لیے دوڑ رہا ہوں کہ مہربانی کر میری بھی تو سننا، اسے پکڑ رہا ہوں۔ ایک ذوق ہوتا ہے نا جی۔ آپ یہ مطلب جو چارہ کاٹنے والے لوگ ہیں بھینسوں والے، ان سے آپ پوچھ لیں، ان کے پاس آپ دو اگر برابر میں مل جائیں تو ایک دوسرے کو نسخے بتاتے کہ نہیں بتاتے؟ یہ مزاج ہے۔ مطلب جی جو آدمی گاڑی رکھنے کا شوقین ہے اس کی طبیعت ہوتی ہے، تو جب کسی کو قرآن پاک سے محبت ہوتی ہے، امام راضی کہتے ہیں صحابہ جب بھی آپس میں ملتے تھے سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے، جب بھی آپس میں ملتے تھے سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی سے نکلا، مجھے یہ بات کہہ لینے دیں کہ میری طرح کے لوگ جو دین سے وابستہ ہیں وہ بھی اب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، ایک دوسرے کی جماعتوں پر ہی بحث کرتے ہیں، وہ جماعت کچھ نہیں کر رہی تو وہ جماعت۔ پرانے بزرگ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے کل فلاں آیت کا نیا معنی میری سمجھ میں آیا ہے، یار وہ فلاں تفسیر دیکھی ہے میں نے۔ ہمارے استاد گرامی صبح صبح جب کلاس میں آتے تھے نا تو اکثر ان کے ہاتھ میں شفا شریف ہوتی تھی، کہتے تھے یار رات ایک بات پڑھی ہے مزہ ہی آ گیا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کیا شاندار لکھا ہے بزرگوں نے۔ اب اس سے ترویج ہوتی تھی، طبیعت میں اشاعت ہوتی تھی چیزوں کی، مزاج نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی سے باہر آیا تو ایک صحابی نا اپنا مکان بنا رہے تھے، دیواریں بلند کر لی تھی، چھت کے قریب پہنچے ہوئے تھے، میں مسجد سے نکل کے آ رہا تھا تو وہ نا رستے میں مجھے مل گئے، سلام کے بعد کہنے لگے انس مسجد سے آ رہے ہو؟ اپنا کام کر رہے ہیں، میں بھی گزرتا ہوں نا لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی گزرے، چونکہ شوق تھا قرآن پاک کا، ایک دوسرے کے ساتھ قرآن مجید کی بات کرنے کا شوق تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کے قریب سے گزرا تو دیوار بنا رہے تھے تو فرمانے لگے انس مسجد نبوی شریف سے آئے ہو؟ ہاں وہاں سے آیا ہوں۔ کہا کوئی نئی آیت تو نہیں آئی حضور پہ؟ کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ میری ملت کے جوانوں یہاں تو نئے ماڈل کا موبائل آئے تو شارٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ شوق ہے نا ہمارا،